اس تیسرے دائرے کے بعد ایک اور بڑا دائرہ آتا ہے، اور وہ ہے انسانیت کا دائرہ۔ انسانیت کا دائرہ۔ ہم سب ایک ماں باپ سے ہیں، حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت وہاں سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، لیکن انسان کے انسان پر بھی حق بیان کیے گئے ہیں نا۔ یہ نہیں کہ ایک مذہب والا اٹھ کر کے دوسرے مذہب والے کو مارنا شروع کر دے، تحقیر کرے، توہین کرے۔ ایک یہودی کا جنازہ مدینہ منورہ سے گزرا، دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، دوسرے نے کہا یہودی کا جنازہ ہے۔ جو کھڑا ہوا صحابی اس نے کہا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں سے یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ گرفتار ہو کر آنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ یہ کافر کی بیٹی آ گئی، اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے مسلمانوں کے نبی، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا جو محافظ بھائی تھا وہ بھاگ گیا ہے، اب میرا محافظ بھی کوئی نہیں ہے، میرا والد بھی کوئی نہیں ہے، آپ میرے اوپر رحم کریں۔ اس نے یہ پیغام دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے یہ کہا، تیسری بات پھر اس نے یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ کمبلی والی چادر رکھی، صحابہ کرام کو اس کا محافظ بنا کر کے اس کے گھر تک پہنچایا۔ جب اس کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو عدی ابن حاتم نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا انہوں نے سلوک کیا ہے؟ تو بہن نے یہ نہیں کہا کہ یہ سلوک کیا، یہ سلوک کیا، بہن نے یہ کہا کہ اے عدی ابن حاتم میں چاہتی ہوں کہ تو بھی محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جا۔ وہ اتنے اچھے سلوک والے، اتنے اچھے اخلاق والے لوگ۔ یہ انسانیت کا دائرہ ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا سارے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، بلکہ یہ کہا کسی انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی انسانی جان کو بچانا ساری انسانیت کو زندگی عطا کرنے کے برابر۔ اور پھر اس سے بڑا ایک دائرہ وہ کائنات کا دائرہ ہے جس میں انسان بھی آتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہیں، تم ان پر رحم کرنا شروع کر دو، آسمان والا تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ ہمیں یہ حکم ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان سارے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی عزت احترام کریں۔